ناظرین، اس سے پہلے کہ دین کی بات شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ توریت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بھی تقاضائے بشریت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئیں۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس مقام پر وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والا کنواں رکھا۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دیں اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم، آپ ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد، اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا آپ کے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزاران توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرا شکر گزار رہوں۔ ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور تھیلی سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت دگرگوں ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہونے لگا تو ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔
پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ آخر میں وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، جس کو سن کر وہ چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر یعنی ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے۔ اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ہاجرہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی۔ پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ ہاجرہ بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلایا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی، اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔